أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ انفال رکوع نمبر 3 ہے، آیت کریمہ نمبر 20. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس تابعداری سے منہ نہ موڑو، وانتم تسمعون، جبکہ تم اللہ اور رسول کے احکام سن رہے ہو. ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، قالوا، جو کہتے ہیں، سمعنا، کہ ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، مگر وہ حقیقت میں سنتے نہیں ہیں. ان شر الدواب، یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک شر الدواب، بدترین جانور، الصم البکم، وہ بہرے گونگے لوگ ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے. پہلی دو آیات کریمہ میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، اور تقریباً ان تمام الفاظ سے ہم پہلے جو لغوی لحاظ سے گفتگو کر چکے ہیں. البتہ آیت کریمہ نمبر 22 میں ان شر الدواب، یقیناً شر، یہ اصل میں اشر تھا یہ لفظ، یعنی سب سے زیادہ شریر، سب سے زیادہ برا کام. کثرت استعمال کی وجہ سے عربی میں اس کے شروع سے حمزہ ساقط ہو چکا ہے. اور اسی طرح خیر کا لفظ جو ہے یہ بھی اصل میں اخیر تھا، یعنی سب سے زیادہ بھلائی والا کام. تو وہاں بھی کثرت استعمال کی وجہ سے شروع سے حمزہ ساقط ہے، تو اس کو خیر کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو برائی میں جو کام انتہا پر ہو اس کو شر کہا جاتا ہے. شر الدواب، دواب دابتن کی جمع ہے، اور دابہ جانور کو کہا جاتا ہے، چوپائے کو کہا جاتا ہے. تو شر الدواب کے معنی تمام جانوروں میں سے بدتر، جانوروں میں سے بدترین. الصم، بہرے، اسم اس کی جمع ہے، کئی بار یہ لفظ گزر چکا. البکم، ابکم کی جمع ہے، گونگے. الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے. رکوع کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے والے رکوع کے اندر جہاد کے واقعات کا ذکر تھا، اور یہاں بھی جہاد ہی کے واقعات کا ذکر ہے، لیکن اس کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کا ذکر ہے. فرمائے اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اللہ کی اس اطاعت سے، فرمانبرداری سے اعراض نہ کرو، منہ نہ موڑو. وانتم تسمعون، اس حال میں کہ تم یعنی سن رہے ہو، تم سب کچھ سن رہے ہو. ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، لیکن در حقیقت وہ سنتے نہیں. جانداروں میں سے، جانوروں میں سے بدترین اللہ کے نزدیک وہ ہیں
الصم بہرے، البکم گونگے، الذین لا یعقلون جو سمجھ نہیں رکھتے۔ تو یہاں فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا وہم لا یسمعون، در حقیقت وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو اصل میں سن لینے سے مراد حق بات کا سننا ہے، اور سننے کے 4 درجات ہوتے ہیں، 4 درجے ہوتے ہیں سننے کے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی آواز صرف کانوں سے سن لی، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور نہ اس پہ یقین رکھا، نہ اس پر کوئی اعتقاد رکھا، نہ اس پہ عمل کیا، بس صرف کانوں سے کوئی آواز سن لی، سمجھنے کی اور آگے عمل کی کوئی کوشش نہیں کی۔ سننے کا جو دوسرا درجہ ہے، اس کے اوپر والا درجہ، وہ یہ ہے کہ کانوں سے سنا بھی، سمجھا بھی، مگر اس پہ عمل نہیں کیا، اس پہ اعتقاد نہیں رکھا، اس پہ یقین نہیں کیا، صرف سننے اور سمجھنے کے حد تک اس نے یعنی اس کو سمجھ لیا۔ اور تیسرا درجہ جو اس سے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ سنا بھی، سمجھا بھی، اور اعتقاد اور اعتماد بھی کیا مگر عمل نہیں کیا، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اور چوتھا جو سننے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ سن بھی لیا، اس کو اس کے بعد سمجھ بھی لیا، اعتماد بھی کیا اور عمل بھی کیا۔ تو یہاں جو مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے، مسلمانوں سے مطلوب یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یہ ان کا جو ہے منافقین کا، مشرکین کا سننے کا سب سے جو نچلا درجہ تھا کہ کانوں سے سن لیا مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کی، نہ اس پہ اعتماد کیا اور نہ اس پہ اعتقاد رکھا اور نہ اس پہ عمل کیا۔ جبکہ مسلمانوں سے مطلوب یہ ہے کہ تم سنو بھی، اس کو سمجھو بھی، اور اس پر اعتقاد بھی رکھو، یقین بھی کرو، اعتماد بھی کرو اور اس پہ عمل بھی کرو، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن افسوس آج یعنی ہم سب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم سن تو لیتے ہیں، قرآن کریم بھی سن رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اس پر اعتقاد بھی ہے، اعتماد بھی ہے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی قرآن کے اندر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر کیا ہے، اور اسی طرح عمل میں بھی کمزوری ہے۔ تو مطلوب جو ہے وہ یہ ہے کہ سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اعتقاد بھی کرنا اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یقیناً شر الدواب عند اللہ، اللہ کے ہاں جانوروں میں سے بدترین جانور الصم بہرے، جو سنتے نہیں ہیں، البکم جو گونگے ہیں، بولتے نہیں ہیں، اور الذین لا یعقلون جو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اب چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں انسانوں کو جانوروں کے ساتھ کہ یعنی جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا کہ چوپایوں میں سے بھی بدترین وہ ہے۔ اب عام طور پہ چوپائے وہ تو سنتے ہیں، بول تو نہیں سکتے، لیکن وہ سن لیتے ہیں، ان کے اندر شعور موجود ہے، البتہ عقل ان کے اندر موجود نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشرف المخلوقات جو انسان ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حواس خمسہ بھی عطا کیے ہیں، شعور بھی اس کے پاس موجود ہے، عقل بھی موجود ہے، لیکن جب وہ عقل سے کام نہیں لیتا اور جو سننا ہے اصل معنی کے اندر یا حق بات کو بولنا ہے تو وہ بولتا نہیں ہے، حق بات کو سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، اس کا یقین نہیں رکھتا، اس پہ عمل نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جانوروں میں سے بھی بدترین جاندار وہ ہے الصم جو بہرا ہے، جو سننے کا حق ہے وہ سننے کا حق ادا نہیں کرتا۔ البکم گونگا ہے، حق کی گواہی نہیں دیتا، حق کو بیان نہیں کرتا، حق کو چھپا لیتا ہے، اور الذین لا یعقلون جو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اپنے لیے خیر اور شر اس کے درمیان تمیز ہی نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے علم میں فیہم خیرن ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی لَأَسْمَعَهُمْ تو وہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لیکن اب جب کہ ان میں بھلائی نہیں ہے، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اگر ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے لَتَوَلَّوْا تو وہ منہ موڑ لیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور بھاگ جائیں گے، اعراض کریں گے۔
اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کفار کے اندر علم اللہ کوئی خیر پاتا، اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی، تو خیر کا لفظ میں بتا چکا ہوں کہ اصل میں اخیر تھا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ان کو سنا دیتا، یعنی سنانے سے ویسے عام سننا تو مراد نہیں ہے، وہ سننا مراد ہے کہ اس کو سن بھی لیتے، سمجھ بھی لیتے، اعتقاد اور اعتماد بھی کرتے اور اس پہ عمل بھی کرتے۔ لیکن وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اب اگر اللہ سبحانہ و تعالی، جبکہ ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اللہ کو علم ہے کہ ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اگر اللہ ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے، لَتَوَلَّوْا، تو پھر بھی یہ منہ موڑ کر وَهُمْ مُعْرِضُونَ، بھاگ کھڑے ہو جائیں گے، اعراض کریں گے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں کوئی خیر پاتا تو ان کو سنا دیتا، اور اگر ان کو سناتا تو یہ اعراض کرتے۔ تو اول جو ہے لَأَسْمَعَهُمْ، اس سے خیر کی سماعت مراد ہے۔ اس کا ترجمہ میں نے کیا کہ صرف سننا نہیں بلکہ سننا، سمجھنا، اعتقاد و اعتماد رکھنا اور عمل کرنا، وہ والی سماعت مراد ہے۔ اور دوسرے سے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اس سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ مطلق سماع، کیونکہ جب وہ ان اللہ کے علم میں ان کے اندر بھلائی اور خیر ہے نہیں، تو اگر اللہ ان کو سماعت کی توفیق دے بھی دے تو صرف یہ وہ والی سماعت کریں گے کہ کانوں سے سن لیا، نہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہ اس پہ اعتماد رکھیں گے اور نہ عمل کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، اذا دعاکم، جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے، لما یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اے ایمان والو، استجیبوا للہ، حکم مانو، جواب دو، یعنی تم قبول کرو اللہ کی دعوت کو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو، اذا، جب دعاکم، تمہیں بلائے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لما، اس بات کی طرف، یحییکم، احیا، یحیی، احیا کے معنی زندہ کرنا، جب اللہ کے رسول تمہیں بلائے تو اس دعوت کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی، یحول، حال یحول کے معنی ہے آڑ بن جانا، حائل ہونا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں حائل ہونا، درمیان میں حائل ہو جانا، یعنی درمیان میں آڑ بن جانا، تو اللہ سبحانہ و تعالی حائل ہوتے ہی، آڑ بن جاتے ہی، بین المرء، بین کے معنی درمیان، المرء آدمی کو کہا جاتا ہے، وقلبہ، اور اس کے دل، کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، وَأَنَّهُ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی، الیہ تحشرون، اسی کی طرف، تحشرون، تم سب لوٹائے جاؤ گے، تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو سنو اور اس کو قبول کرو، یعنی یہاں پہ وہی جو سما کی چھوٹی جو سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ مراد ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں پکاریں تو تم اس کی بات کا جواب دو، استجیبوا للہ، مان جاؤ، اس کو سنو بھی، سمجھو بھی، اعتقاد بھی رکھو، عمل بھی کرو۔ اور اللہ کا رسول کس بات کی طرف پکار رہا ہے تمہیں؟ لما یحییکم، اس چیز کی طرف کہ جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ حضرات مفسرین کرام، صحابہ کرام کے اقوال اس میں مختلف ہیں کہ بھئی یہ کون سی چیز ہے، زندگی بخشنے والی چیز کیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں۔ امام سودی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں حیات بخش چیز وہ ایمان ہے، کیونکہ کافر مردہ ہے اور مسلمان زندہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایمان کی طرف پکارتے ہیں، اور ایمان اصل زندگی ہے۔
حضرت قتادہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں قرآن ہے، لما یحییکم سے مراد قرآن ہے جس میں دنیا اور آخرت کی زندگی اور فلاح مضمر ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ حق بات ہے۔ امام ابن اسحاق نے فرمایا کہ اس سے مراد جہاد ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت بخشی۔ تو یہ تمام احتمالات یہ ہو سکتے ہیں۔ ایمان اسلام اگر ہم بنیادی اس کی مراد لے لیں تو اس کے اندر جہاد بھی آ جاتا ہے، اور اس کے اندر یعنی قرآن کریم بھی آ جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر باقی جو چیزیں ہیں دین اسلام کی وہ سب آ جاتی ہیں، کیونکہ ایمان ہی ایسی چیز ہے یا قرآن یا اتباع حق کہ جس سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، اور دل کی زندگی یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی کے درمیان جو یعنی انسان اور اللہ کے درمیان جو غفلت اور شہوت وغیرہ کے حجابات حائل ہیں تو وہ راہ سے ہٹ جائیں، حجابات کی جو ظلمت ہے وہ دور ہو کر معرفت کا جو نور ہے وہ دل میں جگہ بنا دے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، صحابہ کرام میں سے ان کی ایک عجیب شان تھی، قرآن کریم کے بڑے عمدہ قاری تھے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سنا کرتے تھے، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی نماز پوری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر آنے میں دیر کیوں لگائی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نماز میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکارے اس چیز کی طرف کہ جو تمہیں زندہ کرے تو تمہیں چاہیے استجیبوا للہ، فوراً اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو، فوراً حاضر خدمت ہو جاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آئندہ اس کی اطاعت کروں گا، اور اگر بحالت نماز بھی آپ بلائیں گے تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ حدیث مبارکہ کی بنا پہ بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نماز میں بھی یعنی یہ لازم ہے کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو اس کو فوراً چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرے۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ آیا جو شخص نماز میں فرض نماز کے اندر کھڑا ہے یا نوافل کے اندر کھڑا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اب وہ فوراً اللہ کے حبیب کے پاس دوڑتا ہوا چلا گیا، تو کیا اس کی وہ نماز باقی رہے گی؟ وہ بنا کرے گا یعنی جہاں سے اس نماز چھوڑی ہے وہیں سے شروع کرے گا، یا یہ استیناف کرے گا نئے سرے سے نماز پڑھے گا؟ تو باقی حضرات فقہا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ نماز کے خلاف نہیں ہے، نماز کے منافی نہیں ہے، لہٰذا وہ آ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ کر لے اور اس کے بعد جا کے وہیں سے نماز شروع کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم اور ضروری ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے وہ نماز کو چھوڑ کے اللہ کے حبیب کے پاس چلا جائے، لیکن اس کی نماز ختم ہو جائے گی، نماز قطع ہو جائے گی، اب وہ دوبارہ نئے سرے سے اس نماز کی قضا اسے کرے گا، دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اور جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر نماز کا توڑنا ضروری تھا، اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ کہیں پہ کوئی شدید یعنی کسی نقصان کا اندیشہ ہو، کوئی نابینا شخص ہے وہ کسی گڑھے کے اندر کنویں کے اندر گر رہا ہے، اب نمازی نے دیکھ لیا کہ اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بچہ ہے وہ آگ کے اندر گر پڑا یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے نماز توڑنا جائز ہے۔ یا اس نے دیکھا کہ کوئی موذی جانور سانپ وغیرہ وہ اس کی طرف آ رہا ہے، اب اس کے لیے نماز توڑنا وہ جائز ہے، لیکن وہ دوبارہ نماز پڑھے گا، گناہگار نہیں ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اور دونوں معنی کے اندر یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے عظیم حکمتیں اور نصیحتیں وہ اس
کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب کسی نیک کام کرنے یا گناہ سے بچنے کا موقع ہے تو اس کو فوراً کر گزرو، دیر نہ کرو، فرصت وقت کو غنیمت سمجھو، کیونکہ بعض اوقات آدمی کے ارادے کے درمیان قضاء الہی حائل ہو جاتی ہے، وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کوئی بیماری پیش آ جاتی ہے یا خدا نخواستہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مشغلہ آ جاتا ہے، اس کام کی فرصت نہیں رہتی۔ بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں جی میں تو یہ کرنا چاہتا تھا، میں نے یہ بھی کیا لیکن پھر بھی نہ ہوا۔ کیا ہے کہ بھئی یہ نیکی جو ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے، بانی دارالعلوم دیوبند، کہ نیکی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے، نیکی کا ارادہ اور نیکی کا موقع ملنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہے۔ اگر تم نے اس کی قدر کی یہ مہمان بار بار آئے گا، لیکن اگر جو مہمان ہے اس کی ناقدری کی اور جس طرح اس کی یعنی مہمانی کا حق تھا وہ تم نے ادا نہیں کیا تو یہ مہمان دوبارہ نہیں آئے گا۔ نیکی کا موقع ملنا، دل کے اندر نیکی کا خیال آنا، تو فوراً اس کام کو کرنا چاہیے۔ تو ایک تو اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ اور دوسرا عام معنی یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کا موقع ملے، کار ثواب کا کوئی موقع ملے، کوئی مستحق کسی جگہ پہ نظر آ جائے تو فوراً اس کی مدد کرنی چاہیے، اس نیکی کے کام کو، بھلائی کے کام کو کر گزرنا چاہیے۔ ان اللہ اعلم ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی آدمی کے ارادے اور اس کے دل کے درمیان اللہ کی جو قضا ہے وہ حائل ہو جاتی ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں اپنے بندے سے نہایت قریب ہونا بتلایا گیا، جس طرح دوسرے مقام پہ سورہ قاف کی آیت ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے رگے گردن، رگے جاں، اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کا بیان۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کا قلب ہر وقت حق تعالیٰ کے خاص تصرف میں ہے۔ جب وہ کسی بندے کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قلب اور گناہوں کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں، اور جب کسی کی بدبختی مقدر ہوتی ہے تو اس کے دل اور نیک کاموں کے درمیان آڑ کر دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے روایات میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک صحابی یا تابعی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ہاں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرے میں، آپ کی باری میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں زیادہ کون سی دعا شامل ہوتی تھی؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے اکثر یہ دعا شامل ہوتی تھی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور بعض روایتوں میں جو شروع کے الفاظ ہیں وہ بھی آتے ہیں، یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعاؤں کے اندر اکثر آتا ہے۔ تو یہ یا اور نا کا یہ جو فرق ہے یہ صرف جمع اور واحد کا فرق ہوتا ہے، یعنی جیسے یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا، تو قلوبنا جمع کا صیغہ ہے، اگر کہیں پہ بہت سارے لوگ ہیں اجتماع کے اندر کوئی شخص دعا کر رہا ہے اس کو قلوبنا پڑھنا چاہیے، مگر نہ یا مصرف القلوب ثبت قلبی۔ ہاں اگر اپنی اکیلے بھی دعا کر رہے ہیں تو اس میں اپنے اہل عیال کو، اپنے دوستوں کو شامل کرنے کے لیے ان کی نیت سے یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اور اسی طرح یا مقلب القلوب ثبت قلبی، میرے دل کو اے اللہ اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ، اور اگر یوں ہو ثبت قلوبنا، ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ۔ بہت سارے لوگ وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے امام صاحب نے اس طرح دعا کی، یہ دعا کے کلمات اس طرح ہیں، وہ اس طرح پڑھتے ہیں، تو عام طور پہ یہ یا اور نا یہ جمع اور واحد کا فرق ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے دلوں کے پھیرنے والے، صرف قلوبنا، پھیر دے ہمارے دلوں کو علی طاعتک، اپنی طاعت سے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹانے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت اور قائم رکھیے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، پر میں اللہ کے رسول کی پکار پہ فوراً لبیک کہو، جب وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف
کہ جو تمہیں زندگی بخشے، جان رکھو اللہ سبحانہ و تعالی یحول آڑ بن جاتا ہے بین المرء آدمی کے درمیان وقلبی اور اس کے دل کے درمیان، وانہ الیہ تحشرون اور تم سب نے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، تم سب لوٹائے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حشر کے معنی جمع کرنا، نشر کے معنی پھیلا دینا۔ تو تحشرون مضارع مجہول کا صیغہ ہے، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ڈرو اس وبال سے جو تم میں صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا، ظلموا منکم خاصة جنہوں نے ظلم کیا ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان رکھو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ واتقوا بچو، ڈرو عام اس کا معنی کیا جاتا ہے ڈرو۔ اتقا یتقی اتقاءً کے معنی بچنا، اور وقایتی اگر یہ مجرد سے آئے تو اس کے معنی ہے بچانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا، وقی کے معنی اے اللہ بچا نہ ہمیں عذاب النار، اور واتقوا کے معنی بچنا، خود تم بچو، ڈرو، فتنتن اس وبال سے، اس سزا سے، عذاب سے، لا تصیبن کہ وہ نہیں پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، جو تم میں سے ظالم ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، خاصتاً خاص کر، صرف ان کو وہ اس کی ان کے گناہوں کی جو سزا ہے وہ نہیں پہنچے گی، بلکہ اس گناہوں کی سزا، ان کے گناہوں کی سزا کے اندر تم سب شامل کیے جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا جان رکھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو یعنی عام آیات ہیں، وعید کی آیات، تو ان میں سے ایک یہ بھی بڑی سخت وعید کی آیت ہے۔ اس میں یعنی آیت کریمہ میں تو ایسے گناہوں سے بچنے کی خاص طور پہ ہدایت کی گئی ہے کہ جس کا عذاب شدید صرف گناہ کرنے والوں پر محدود نہیں رہتا، بلکہ ناکردہ گناہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو خود منع کیا گیا کہ تم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، مگر نہ ان گناہوں کی وجہ سے اس کا جو وبال آئے گا صرف تم پہ نہیں آئے گا، تم میں سے جو بے گناہ لوگ ہیں ان پر بھی اس کا عذاب آئے گا۔ اور دوسری جو دعوت ہے وہ اس بات کی ہے کہ تم ان لوگوں کو روکو اس گناہ سے جس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہیں۔ خدا نخواستہ اگر تم نہیں روکو گے اور تمہارا یہ خیال ہوگا کہ ہم تو خود گناہ سے بچے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ان پہ آئے گا، تو صرف ان پہ نہیں آئے گا، تم سب اس کے اندر شامل کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ جو فرمایا واتقوا فتنۃ، بچو اس گناہ سے، اس وبال سے، تو اس گناہ سے کیا مراد ہے؟ اس گناہ کے اندر بھی علماء تفسیر کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مراد ہے، یعنی لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت، برے کاموں سے روکنے کی جدوجہد کا ترک کر دینا مراد ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر سب پر عذاب ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ کسی جرم و گناہ کو اپنے ماحول میں قائم نہ رہنے دیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی وہ جرم اور گناہ کو دیکھتے ہوئے باوجود قدرت کے اس کو منع نہ کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں گے، جس سے نہ گناہ گار بچیں گے اور نہ بے گناہ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین کو ایک بستی کے اوپر عذاب کے لیے بھیجا۔ اب جب وہ عذاب لے کر گئے تو دیکھو اس بستی کے اندر ایک نیک عابد زاہد شخص موجود ہے اور وہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ جبریل امین واپس چلے گئے، اللہ اس بستی کے اندر تو فنا، وہ تیرا نیک بندہ، وہ راہب بزرگ وہ موجود ہے، تو کیا تب بھی میں عذاب ان پہ لے آؤں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے اس کو یعنی عذاب کے اندر مبتلا کرو اور پھر بعد میں باقی لوگوں، کیونکہ آج تک کبھی بھی ان لوگوں نے میری نافرمانی کی، گناہ کیے، لیکن اس کے ماتھے پہ، اس کی پیشانی پہ کبھی بل نہیں آئے، کبھی پریشانی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے کہ یہ لوگ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہیں۔ کبھی اس نے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی خاص جماعت کے گناہ کا عذاب عام لوگوں پہ نہیں ڈالتے جب تک ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ماحول میں گناہ ہوتا ہوا دیکھیں، ان کو یہ قدرت بھی ہو کہ اس کو روک سکیں، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو روکا نہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سب کو گھیر لیتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں۔ اسی طرح وہ مشہور روایت بخاری شریف کی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مثال ایک کشتی میری جہاز کے ساتھ اس کی تشبیہ دی، اس کے ساتھ مثال بیان فرمائی کہ کسی بحری جہاز کے دو حصے ہوں، دو طبقے ہوں، نیچے طبقے والے چونکہ وہ وہاں سے پانی لے نہیں سکتے سمندر کا پانی، تو وہ کیا کرتے ہیں اوپر آ جاتے ہیں اور اوپر آ کر اپنی ضرورت کے لیے پانی لیتے ہیں، تو جس سے یعنی اوپر والے وہ تکلیف محسوس کریں کہ یہ کیوں بار بار آ رہے ہیں اوپر۔ اب نیچے والے وہ یہ دیکھ کر کہ اس سے اوپر والا جو حصہ ہے اس کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم ایسا کریں کہ کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر کے اس سے اپنے لیے پانی حاصل کریں، اور اوپر والے لوگ وہ بھی ان کی اس حرکت کو دیکھیں اور منع نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ پانی پوری کشتی میں بھر جائے گا، اور جب نیچے والے غرق ہوں گے تو اوپر والے بھی ڈوبنے سے نہیں بچیں گے۔ تو ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں واتقوا فتنة سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کر دینا، اور تفسیر مظہری میں ہے اس گناہ سے مراد جہاد کا گناہ ہے، کہ جب تم جہاد کا گناہ ترک جہاد کا گناہ ہے، جہاد کا چھوڑ دینا یہ گناہ ہے، کہ اگر تم ترک جہاد کے اندر مبتلا ہوگے تو پھر صرف تم مجاہدین نہیں بلکہ تمہاری وجہ سے تمہاری پوری کی پوری قوم، ساری امت مسلمہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب اور اللہ کے پکڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ جو بے گناہ لوگ ہیں جن پہ جہاد فرض نہیں ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، تو وہ بہت سے بے گناہ مسلمان وہ بھی قتل و غارت کا شکار ہو جائیں گے، ان کے بھی جان مال وہ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ دنیاوی مسائل، مشکلات، پریشانیاں ان سے بھی وہ دوچار ہوں گے اور اللہ کے عذاب سے بھی دوچار ہوں گے۔ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہاں پہ مراد یہی جہاد ہی کا ہے، کیونکہ پیچھے گزر چکا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ تم مومنوں میں سے بعض ایسے مؤمن ہیں کہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 5 میں إِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اس لیے فرمائے کہ اس فتنے سے بچو، ترک جہاد کا جو فتنہ ہے، گناہ ہے، اس کے وبال سے بچو۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، تو نہیں پہنچے گا تم میں سے صرف ظالموں کو خاص طور پہ۔ وعلموا، جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سبحانہ و تعالی سخت عذاب دینے والی ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مستضعفون فی الارض، وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، انتم قلیل، مستضعفون، اور تم ضعیف سمجھے جاتے تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا، ورزقکم من الطیبات، تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یاد کرو وہ وقت اذ انتم، جب تم تھے قلیل، کم، تھوڑی مقدار میں، تعداد میں بہت کم تھے، مستضعفون فی الارض، اور تم مستضعفون یعنی کمزور سمجھے جاتے تھے، لوگوں نے تمہاری سرزمین میں تمہیں دبا کر رکھا ہوا تھا، مکہ کے اندر ہر طرح کا ظلم تم پہ روا رکھا تھا کفار نے، مشرکین نے، فآواکم، پس اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے، وأیدکم، اور اس نے تمہیں قوت پہنچائی، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ،
اللہ نے اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنایا، ورزقکم من الطیبات، تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تم شکر ادا کرو، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تخافون فی الارض مستضعفون فی الارض، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، خطف یخطف یا اختطف یختطف، کسی چیز کو سرعت کے ساتھ اٹھا لینا، اچک لینا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 میں ہم پڑھ چکے ہیں، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ چمک بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، ان کی روشنائی کو ختم کر دے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ ہے وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، بیت اللہ کے متعلق ہے کہ اس کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور تمہیں قوت پہنچائی اپنی مدد سے، تمہیں رزق دیا، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو یہ اشارہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا صحابہ کرام کی طرف کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہاری تعداد بہت کم تھی، تم تھوڑی سی تعداد کے اندر تھے۔ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور ہر وقت ان کو یہ خطرہ بھی ہوتا تھا کہ دشمن یعنی ان کو اچک لے گا، قتل کر دے گا، قید میں ڈال دے گا۔ صحابہ کرام پہ قسم قسم کی یعنی مصیبتیں اور مشکلات پریشانیاں آئیں۔ فآواکم، پس اللہ مستضعفون فی الارض، تم کمزور سمجھے جاتے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں، اور تخافون یتخطفکم الناس، یہ ڈر بھی تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینہ منورہ کے اندر، اور تمہیں اپنی نصرت کے ساتھ، مدد کے ساتھ قوت پہنچائی، تائید کے معنی قوت دینا، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، اور رزقکم من الطیبات، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق بھی عطا کیا، پاکیزہ رزق عطا کیا۔ مال غنیمت وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام جب مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا تو اس کے بعد صحابہ کرام نے تجارت کی، ان میں صحابہ کرام کو بڑا یعنی نفع حاصل ہوا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی نہ کرنا، اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرنا، وتخونوا اماناتکم، اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کرنا، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کے اپنی امانتوں میں بھی خیانت کے مرتکب نہ ہونا۔ لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو، بے وفائی خیانت کرنا، خیانت اس کا مصدر ہے، تو اے ایمان والو لا تخونوا اللہ، تم خیانت نہ کرو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ جب تم جانتے، جان بوجھ کے تم یعنی اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو۔ اب یہاں پہ حضرات مفسرین کرام نے یعنی اس کے ضمن میں مختلف واقعات بھی نقل کیے ہیں۔ اصل قرآن کی جو تعلیم ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے قیامت کی صبح تک ہر شخص کے لیے ہے۔ تخون اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک بنانا، رسول کے ساتھ خیانت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال، آپ کے اقوال و فرمان کو چھوڑ کے غیروں کے اقوال و فرمان کو اختیار کرنا، اور تخون و اماناتکم، آپس کے جو امانتیں ہیں اور اپنی جو ڈیوٹیاں ہیں اس ڈیوٹی کے اندر خیانت نہ کرنا۔ اماناتکم سے ایک تو یہ بھی مراد ہے کہ لوگوں نے تمہارے پاس جو امانتیں رکھوائی ہیں ان میں خیانت نہ کرو، اور دوسرا جو عام معنی علماء نے لکھا ہے کہ ہر شخص کے پاس کسی دوسرے شخص کی کوئی نہ کوئی یعنی مادی یا غیر مادی امانت وہ ضرور موجود ہے، یعنی اس کے جو حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، تو ان حقوق کے اندر خیانت، یہ گویا تم اس کی امانت کے اندر خیانت کر رہے ہو۔ استاد ہے، اس کے لیے اس میں بچوں کے شاگردوں کے حقوق ہیں، اس کے اندر خیانت
کوئی شخص کسی دوسرے محکمے کے اندر ملازم ہے، اس کا جو آفیسر ہے وہ محکمہ ہے، تو اس نے جو فرائض اس کے ذمے لگائے ہوئے ہیں، اب اس کے اندر خیانت اس سے منع کیا گیا۔ وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کے کبھی بھی ایسا نہ کرو، اگر غلطی سے ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ جہاں بعض حضرات مفسرین کرام نے حضرت ابو لبابہ ابن منذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس صحابی سے ایک معاملے میں تھوڑی سی خیانت ہو گئی، لیکن صحابی رسول تھے اور وہ لوگ محفوظ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا ہی میں اگر خدا نخواستہ اس طرح جان بوجھ کے کوئی گناہ ہو جاتا تو صحابہ کرام فوراً اس پہ توبہ کر لیتے، اور توبہ بھی ایسا کرتے کہ یعنی وہ اپنی دنیا کی تمام چیزیں وہ چھوڑ دیتے کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ صحابی کا یہ واقعہ بھی بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ بنو قریظہ سے ان کا تعلق تھا، اور یہ بعد والی جو آیت ہے بلکہ اس کا ترجمہ کر کے تو یعنی مزید بات آسان ہو جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، پہلے خیانت کا ذکر تھا کہ خیانت اگر بندہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے۔ آیت کریمہ میں اس کی وجہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال وَأَوْلَادُكُمْ اور تمہاری اولاد فِتْنَةٌ، یہ ایک آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں فرمائے کہ تمہارے مال تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ لفظ اور اس کے مشتقات جو ہیں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوئے ہیں، عذاب کے لیے بھی، آزمائش کے لیے بھی، اور بعض اوقات اس کے علاوہ جو معانی اس کے لیے بھی آئے ہوئے۔ تو اب یہاں پہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کو اور مال کو فتنہ قرار دیا، یعنی ایک تو یہ کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہے یا عذاب ہے کہ تمہارے لیے یہ عذاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات مال کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور اپنی امانات میں خیانت کر لیتا ہے، زیادہ کمائی کی فکر میں حلال و حرام کی تمیز وہ چھوڑ دیتا ہے، یا اولاد کی محبت میں، گھر والوں کی محبت میں وہ ایسے کام گزرتا ہے جو گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں اس کے لیے یعنی فتنہ، آزمائش، امتحان یا عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو حضرت ابو لبابہ ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو واقعہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اب یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ اس صحابی کا تعلق تھا بنو قریظہ کے ساتھ، یہودیوں کا جو قبیلہ تھا اس سے ان کا تعلق تھا۔ تو سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا تو غزوہ خندق کے واقعے میں چونکہ مشرکین مکہ کے تمام قبائل نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے پہ حملے کا ارادہ کیا تھا، تو اس میں یہ جو مدینہ منورہ کے اندر بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، انہوں نے بھی باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میثاق مدینہ کیا تھا، اس کی ایک شق یہ تھی کہ آپ ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، ہم آپ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر آپ کا دشمن تم پہ حملہ کرے گا تو ہم تمہارا دفاع کریں گے، ہمارا دشمن اگر ہم پہ حملہ کرے گا تم ہمارا دفاع کرو گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے۔ انشاءاللہ تفصیلی واقعہ اگر زندہ رہے تو سورہ احزاب کے اندر پوری صورت ہے، سورہ احزاب، غزوہ احزاب بھی اس کو کہا جاتا ہے، غزوہ خندق بھی، اس کے اندر اس کا تفصیلی واقعہ آئے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب ان لوگوں نے شکنی کی اور ابو سفیان کا لشکر بھاگ گیا، اسے شکست ہو گئی، تو بنو قریظہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گھر آئے تو ہتھیار اتار رہے تھے، اسی دوران جبریل امین آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، حالانکہ فرشتے انہوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے اور ہمیں تو حکم ہے بنو قریظہ کی طرف جانے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بھی وہاں چلے گئے، 21 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، تو جس کی وجہ سے یعنی وہ عاجز آگے اور انہوں نے وطن چھوڑ کر ملک شام جانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں کی پیش نظر ان کی جلاوطنی کو قبول نہیں کیا، وطن چھوڑنے کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ صلح کی صرف یہ صورت ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ جو یعنی تم میں سے ہیں، وہ بھی اسی قبیلے کے تھے،
ان کا اس سے تعلق تھا، تو وہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کریں تو اس پر تم راضی ہو جاؤ۔ انہوں نے درخواست کی کہ سعد بن معاذ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، تو انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ سعد بن معاذ نہیں، ان کے بجائے ابو لبابہ کو یہ کام سپرد کر دیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو لبابہ ابن منذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل عیال اور جائیداد وہ بنو قریظہ میں تھے، تو یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ وہ ہمارے معاملے میں نرمی کریں گے، رعایت کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر حضرت ابو لبابہ کو ان کے ہاں بھیج دیا۔ اب بنو قریظہ کے سب جو مرد و زن تھے، عورتیں مرد، وہ سب ان کے گرد جمع ہو کر رونے لگے اور کہنے لگے، انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ دلوں سے باہر آ جائیں تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو اللہ نے فیصلہ نازل فرمائے تو اسی کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے یہ ان کو بتانا نہیں ہے۔ تو جب ان لوگوں نے حضرت ابو لبابہ ابن منذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گرے ازاری کی اور یعنی وہ بہت زیادہ روئے، تو حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے اہل و عیال تو اس کی محبت سے وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے گلے پر تلوار کی طرح ہاتھ پھیر کر اشارے سے بتلا دیا، اشارہ یہ کیا کہ تم ذبح کیے جاؤ گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز تھا وہ فاش ہو گیا۔ اب صحابی سے تو یہ بے خیالی میں ہو گیا، یا مال اولاد کی محبت میں یہ کام تو ان سے ہو گیا، لیکن فوراً وہ متنبی ہوئے، ان کو تنبؤ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو اس درجے ندامت ان پہ سوار تھی، پشیمان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹنے کے بجائے سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا۔ اس ستون کو وہ حضرت ابو لبابہ بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اور جب اپنے آپ کو باندھا تو انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی اسی طرح بندہ رہوں گا، چاہے اسی حالت میں موت آ جائے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ 7 روز مسلسل وہ اسی طرح بندے کھڑے رہے، ان کی بیوی اور ان کی بچی وہ ان کے پاس آتی تھی، اور یعنی جو ان کی طبی حاجت ہے پیشاب پاخانے کی، اور اسی طرح جب نماز کا وقت ہوتا اس کو کھول دیتی اور فارغ ہونے کے بعد پھر باندھ دیتی۔ 7 دن وہ کھانے پینے کے پاس بھی نہ گئے، اسی وجہ سے ان پہ غشی کے دورے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یعنی شروع میں اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چاہیے تھا کہ اس نے میرا راز تو فاش کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی، لیکن اگر وہ شروع میں میرے پاس آ جاتے، مخلص صحابی ہیں، میں ان کے لیے استغفار کرتا تو ان کی توبہ قبول ہو جاتی۔ لیکن جب خود انہوں نے ایک فیصلہ اپنے بارے میں کر لیا ہے، اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا ہے، تو اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اللہ جو فیصلہ نازل کریں گے تو لہٰذا اسے انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں کیا فیصلہ نازل فرماتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے لیے بھی یعنی یہ تعلیم ہے کہ اپنے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے، تشدد اپنے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسانی کے راستے بتائیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ بعض اوقات خدا نخواستہ اللہ نہ کرے انسان سے کوئی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عالم کے سامنے بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گناہ کبیرہ ہے تو اس پہ توبہ تائب ہو جائے، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے کہ اے اللہ میں نے تمہاری نافرمانی کی، اللہ میں تجھی سے معافی چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو 7 دنوں تک 7 دن 7 راتیں یہ اسی طرح اس ستون کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، اور جب کچھ صحابہ ان کے پاس پہنچے ان کو خوشخبری سنائی کہ بھئی آپ کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرما لی، لہٰذا اب آپ اپنے آپ کو کھول لیں، تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ نہیں، میں نے اپنے آپ کو خود باندھا تھا، لیکن جب تک مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولیں گے میں کھلنا پسند نہیں کروں گا۔ تو چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے تو اپنے دستے مبارک سے ان کو کھولا، اور اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ عام طور پہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یا اپنی امانتوں کے ساتھ،
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مال اولاد کی محبت سے مغلوب ہو جاتی، اس میں مغلوب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ یعنی یہ خیانت کرتے ہیں. تو اس لیے فرمایا واتقوا فتنة واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنہ، جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. فان اللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس تمہارے لیے بڑا انعام ہے، بڑا اجر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس. اگر دنیا میں تم اپنی اولاد اور اپنے مال اس کے اندر خیانت سے بچ جاؤ، مال میں حلال و حرام کی تمیز اور اولاد کی صحیح تربیت کر لو اور ان کو حلال کھلاؤ، تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس تمہارے لیے عظیم انعام ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کرے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، ویغفر لکم، تمہیں مغفرت سے نوازے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، خدا خوفی اختیار کرو گے، یجعل لکم، وہ بنا لے گا تمہارے لیے فرقانا، حق و باطل کی تمیز کا فرق، تمیز عطا کرے گا. اب یہ فرقانا کے مفسرین کرام نے متعدد معنی کیے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ نور توفیق عطا کرے گا جو حق و باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے، تم پہ کبھی بھی حق و باطل وہ اس کا اختلاط نہیں ہوگا، ملتبس نہیں ہوگا. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ فرقانن کے معنی فتح، یعنی جو حق و باطل سے اور اسی طرح کفر کو اسلام سے، یقین کو شبہات سے الگ کر دیتی. اور بعد نے کہا ہے کہ یہ جعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، وہ چیز جو تمہارے تمام ڈر دور کر دے گی. اور بعض نے لکھا ہے کہ ایسے معجزات کہ جن سے تمہیں دنیا میں ایک نمایاں مقام حاصل ہوگا، لیکن اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں مغفرت سے نوازے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالی ذو کے معنی والے، الفضل العظیم، فضل عظیم کا مالک ہے. رب تو واضح ہے کہ ماقبل کی آیت کے اندر رکوع کے آخر میں فرمایا گیا کہ جان رکھو تمہاری اولاد اور تمہارے مال وہ فتنہ ہیں. اور اس آیت کریمہ میں فرمایا تقوی کا ذکر ہے، تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے، تقوی خدا خوفی اختیار کرو گے، گناہ سے ہر معاملے میں اپنے آپ کو بچاؤ گے. علماء نے لکھا ہے کہ تقوی کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت کو سب چیزوں پر مقدم رکھے. یعنی تقوی کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت اور محبت کو تمام چیزوں پر مقدم رکھے. تو اس کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی 3 چیزیں عطا کریں گے. نمبر 1 فرقان، جس کی میں نے تشریح کر دی، مختلف اس کے علماء کرام نے معانی لکھے ہیں. اور دوسرا کفارے سیئات، گناہوں کی بخشش. اور تیسرا انعام، تیسرا صلہ وہ مغفرت ہے. تفسیر محائمی میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پچھلے واقعے میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کی خاطر لغزش ہو گئی تھی، وہ اس لیے بھی خطا تھی کہ اہل و عیال کی حفاظت کا بھی صحیح راستہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کو اپنا شعار بنایا جاتا، تو سب مال و اولاد اللہ کی پناہ میں اور حفاظت میں آ جاتے. تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں 3 طرح سے انعامات دیں گے، گناہوں کے فرقان، اور اسی طرح یکفر عنکم سیئاتکم، گناہوں کی بخشش، اور یغفر لکم، اسی طرح مغفرت. بلکہ آخر میں فرمایا کہ اللہ ذو فضل عظیم، بڑے فضل والے ہیں. دنیا بھی جن چیزوں میں عام طور پہ ہمیں نقصان کا خیال ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بھی بچا دیتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ
روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک موقع پہ وہاں پہ ایک چرواہا ہے اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پہلے دودھ مانگا. انہوں نے کہا میرے پاس دودھ نہیں ہے. تو پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کس طرح کریں کہ ہمیں اس میں سے ایک بکری دے دیں. ان کے امتحان لینا چاہتے تھے. تو بلکہ شروع سے واقعہ کچھ یوں ہے، ان سے پانی مانگا تو اس کے پاس پانی نہیں تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم یہاں جنگل میں جب تمہیں پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی میرا تو روزہ ہے، میں روزہ رکھتا ہوں. تو پھر میں نہ تو یہ رمضان کے روزے نہ اور کوئی اس طرح کے روزے، تم نے کیوں روزہ رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تمہارے جو خالی دن ہیں، فارغ دن، فرصت والے دن، تو ان کو کام میں لاؤ. تو اس لیے یہ میں نے سوچا کہ آج مجھ پہ کوئی مشقت کا کام نہیں ہے، بس میں جنگل میں صرف بکریاں چرانا ہے، تو اس لیے میں نے روزہ رکھ لیا. تو اس کے بعد انہوں نے اس سے دودھ مانگا تو دودھ بھی اس کے پاس نہیں تھا. تو کہنے لگے مجھے ایک بکری دے دو، امتحان کی خاطر کی بھی روزے تو رکھ رہا ہے، لیکن آئے اس کے معاملات کیسے ہیں؟ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات یہ بھی ضروری ہے. تو جب اس سے پوچھا کہ ایک بکری ہمیں دے دیں، اس نے کہا میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں تو نوکر ہوں، غلام ہوں، یہ میرے آقا کی ہیں جو فلاں شہر کے اندر رہتا ہے، وہ یہاں سے بہت دور ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم ہمیں ایک بکری دے دو تو تمہارے مالک کو کیا پتا چلے گا، ہم تمہیں پیسے دے دیں گے اور تم اپنے مالک سے یہ کہنا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا. تو کہتے ہیں وہ جو غلام تھا اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہچانتا نہیں تھا. تو کہنے لگا فائن اللہ، اللہ کہاں جائے گا، اللہ تو دیکھ رہے، اسے تو پتہ ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی یہ بات بہت پسند آ گئی کہ غلام جو چند ٹکوں کے لیے، بلکہ وہ ہے ہی غلام سے کھانے پینے کے لیے، وہ اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی ایسا مطیع فرمانبردار کہ وہ اللہ کے ساتھ اس نے تقوی والی روش اختیار کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پورا پتہ لیا اس کے مالک کا، تو شہر میں چلے گئے اور شہر میں اس کے مالک سے وہ ساری بکریاں بھی لے لی، اس غلام کو بھی خرید لیا. واپس آئے اس غلام کے پاس، اسے کہنے لگے کہ یہ ساری بکریاں میں نے خرید لی ہیں. تو اس نے مبارکباد دی کہ اللہ تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دے. کہا میں نے تمہیں بھی خرید لیا. تو اس نے کہا آپ میرے آقا و مالک ہیں، جس طرح میں اس کی خدمت کیا کرتا تھا اسی طرح آج کے بعد میں آپ کی خدمت کروں گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے تمہیں رہائی دے دی، تم آزاد ہو، تم غلام نہیں ہو. تو پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر ادا کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ساری کی ساری بکریاں میں نے تجھے دے دی. تو علماء نے لکھا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے واقع نقل کیا ہے کہ اگر وہ پہلے خیانت کرتا تو ایک بکری وہ بیچ دیتا، ایک بھیڑ وہ دے دیتا، اس پہ تھوڑے سے پیسے چند دنوں کے لیے لے لیتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بھی خیانت کرتا، اپنے مالک کے ساتھ بھی خیانت کرتا، اپنے ڈیوٹی کے ساتھ بھی خیانت کرتا. لیکن جب اس نے اللہ کے ساتھ تقوی والی روش اختیار کی کہ مالک کو نہیں پتا، میرے آقا کو نہیں پتا، اور اگر میں بہانہ بنا لوں تو وہ یقین بھی کر لے گا کہ بھیڑیا نے کھا لیا بکری کو. لیکن جب اس نے تقوی والی روش اختیار کی، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو رہائی دی، عطا کی، اور ان تمام بکریوں کا پورا کا پورا جو ریوڑ تھا اس کا اس کو مالک بنا دیا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.